ہمارا سائنس سے رشتہ ٹوٹا، دنیا کی ہم نے قیادت کی، ہماری کتابیں پڑھائی جاتی تھیں دنیا کی یونیورسٹیوں میں، لیکن جب سے سائنس سے ہمارا رشتہ ٹوٹا، دنیا نے خلاؤں میں پرواز کرنا شروع کر دیا اور وہاں سے آگ برسا رہی ہے دنیا۔ یاد رکھیے، اگر مسلمان سائنس میں آگے بڑھتا تو آسمان سے چل کر کے خلاؤں میں جا کر کے آگ نہ برساتا، رحمت کے پھول برساتا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی تعلیم یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی انسان کسی انسان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے۔ جن کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے ایک جان کو مارا تو پوری انسانیت کو مارا، اس لیے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، ایک قطرہ پورے سمندر کی نمود ہوتا ہے، ایک انسان پوری آدمیت کی نمود ہوتا ہے، اس کا ایک جز ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اسلام کے دامن میں علم کی وہ دولت نہیں رہ گئی جو ہمارے اسلاف کی میراث تھی، اور جس کو آقائے دو جہاں نے فرمایا تھا کہ حکمت کو ایک گمشدہ مال سمجھو، لال سمجھو، جہاں چاہو اپنا اسے مال سمجھو۔ آج ہم علم کے میدان میں بہت پسماندہ ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، جس پیغمبر کی نبوت کا آغاز اقرا کے ذریعے سے ہوا اور جس نے دنیا کو کتاب کی طرف بلایا، کبھی آپ نے سوچا میرے آقا جب تشریف لائے تھے تو عربین پینزولا، جزیرہ عرب، دو قوتوں کی مارکہ آرائی کا مرکز تھا صدیوں سے، ایران اور روم کی۔ عربوں کا خون بہتا تھا، عربوں کی زمین لالہزار ہوتی تھی اور دولت وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، انہیں غلام بنا رکھا تھا۔ پیغمبر اعظم اگر کوئی دنیاوی لیڈر ہوتے تو کہتے آئیے ہم اپنی زمین سے باہر والوں کو نکالیں، مگر وہ تو روم کے بھی پیغمبر تھے اور ایران کے بھی پیغمبر تھے۔ اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ غار ہرا سے آئے اور کتاب لے کر کے آئے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ آپ نے دنیا کو عربیت کی طرف نہیں، قوم کی طرف نہیں، زمین کی طرف نہیں، عصبیتوں کی طرف نہیں، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا۔ اور آپ نے دیکھا کیا ہوا، ابو جہل اور ابو لہب گھر میں تھے، نکال دیے گئے، سلمان فارس سے آئے، صہیب روم سے آئے اور بلال حبشہ سے آئے اور کتاب کی سوسائٹی کے ممبر ہو گئے۔ اسلامی معاشرہ کتاب پہ مبنی ہے، اسلامی معاشرہ ایک قانونی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرے کی بنیاد اللہ کی مقدس کتاب ہے، اسلام کے سارے علوم کا سرچشمہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور جب تک کتاب سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک انسان کامیابیوں کی تمام منزلیں طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات، علم انسان کی میراث ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر زمین ہی پہ پیدا کرنا تھا تو جنت میں کیوں پیدا فرمایا؟ پھر ایک ذلت پیغمبرانہ کے ذریعے سے انہیں زمین پہ اتارا گیا۔ مفتی صاحب بہت احتیاط سے ذلت پیغمبرانہ فتویٰ مت دیجیے گا، سمجھا آپ نے؟ زمین پہ اتارا گیا، کیوں انہیں جنت میں پیدا کیا گیا تھا؟ کیوں زمین پہ اتارا گیا انہیں؟ جب زمین کا خلیفہ بننا تھا تو زمین ہی پیدا فرمایا ہوتا اللہ نے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ جنت میں پیدا کیا ہے آدم کو، جناب حوا کو، انہیں زمین پہ اتارا گیا ہے تاکہ آدم کا ہر بیٹا اور حوا کی ہر بیٹی یہ محسوس کرے کہ جنت ہمارا حقیقی وطن ہے۔ قانون ہے کل شین یرجع الی اصلہ، ماشاءاللہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ قانون، پانی ہمیشہ نشے میں جائے گا، اوپر نہیں آئے گا، تو ہر چیز اپنے اصل طرف لوٹتی ہے۔ اگر ہماری فطرت تباہ نہیں ہو گئی ہے، پانی کو اگر بھاپ بنا دیں تو اوپر جائے گا، جب تک پانی اپنے رقت اور سیلان پہ رہے گا ہمیشہ نیچے جائے گا۔ تو جب تک انسان اپنی اصلی حالت پر ہے وہ دنیا میں آ کے بھی جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ جنت ہماری ماں کا گھر ہے اور جنت ہمارے باپ کا گھر ہے، اور اصلی وطن وہی ہوتا ہے جو ماں کا گھر ہو اور جو باپ کا گھر ہو۔ وہ معاشرہ جو ماں باپ سے ٹوٹ چکا ہے اس معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ معاشرہ جہاں ماں کا احترام اور باپ کی زیارت عبادت ہوتی ہے، اس معاشرے میں آج بھی
جنت ہماری ماں کا گھر ہے اور جنت ہمارے باپ کا گھر ہے۔ جب آپ کسی کا انتقال ہوتا ہے، خدا آپ کی والدہ محترمہ کو اس آیت کریمہ کے صدقے مغفرت سے نوازے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی نے بھیجا ہے جنت سے، وہیں جانے والے ہیں ہم۔ آپ اندازہ کیجئے ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، تعزیتوں کے ہزاروں الفاظ دنیا نے ایجاد کیے، کنڈولینسنس کے، مگر واللہ اس سے بہتر کوئی تعزیت نہیں ہو سکتی کہ مرنے والا اگر اجنبی مقام پہ گیا ہو تو ماتم کیا جائے گا، اگر مرنے والا اپنے حقیقی گھر گیا ہو تو ماتم نہیں کیا جائے گا، خوشی منائی جائے گی، اس لیے کہ وہاں گیا ہے جہاں اسے دائمی زندگی میں اثر آئے گی۔ تو جناب آدم کو یہاں سے اتارا گیا، لیکن جنت سے زمین پہ اتارنے سے پہلے ان سے کچھ اور کام لیا گیا تھا، یہ آپ کے لیے ہے خاص طور پر۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے۔ میں صرف درسگاہ کی بات کروں گا، پڑھنے لکھنے کی کوئی جذباتی تقریر نہیں، بہت دھیمے لہجے میں، تاکہ ہمارا ہر بچہ، ہماری ہر بیٹی سمجھ سکے۔ حضرات گرامی، جناب آدم کو پہلے تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ کیا اس زمین پہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین کو شر و فساد سے بھر دے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جناب آدم کو اسماء کی تعلیم دی گئی، اور اسماء کی تعلیم یعنی ناموں کی تعلیم، کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں ان سب کے ناموں کے، ہمارے محسن نے کہا کہ گھر میں ڈوئی اور چمچے کا نام بھی انہیں بتا دیا گیا تھا، لیکن مفسرین کرام نے بڑی وضاحت کی ہے، المسمیات و حقائقہا، تمام چیزوں کے نام بھی بتائے گئے اور تمام چیزوں کی حقیقتیں بھی واضح کر دی گئیں۔ یہ جناب آدم کو تعلیم پہلے دی گئی، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا گیا یہ کائنات ہے، ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی تھی مگر اللہ نے اسے محسوس اور موجود کر دیا تھا، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اس علم کے علاوہ جو تو نے سکھا دیا کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آدم کو، جناب آدم نے اسماء کے نام بتائے، تمام چیزوں کے نام، فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ ذرا سوچئے صحیح، جناب آدم کو سجدہ کیوں کیا گیا تھا؟ علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پہ آدم مسجود ملائک ہیں، جب آدم مسجود ملائک ہیں تو ساری کائنات آپ کے قدموں میں جھک سکتی ہے اگر آپ کو آدم کا علم حاصل ہو جائے تو۔ کائنات کو جھکانے کا واحد ذریعہ ہے علم میں بلندی، علم میں آگے بڑھنا، علم میں کامیاب ہونا۔ ایک توجیہ اور بھی ہمارے مفسرین نے کی ہے کہ علم آدم بھی مسجود ملائکہ بننے کا سبب ہے، اور پیشانی میں نور مصطفیٰ کا جلوگر ہونا بھی مسجود ملائکہ ہونے کا شرف ہے۔ سجدہ کیا آدم کو فرشتوں نے، بحکم الہی کیا، تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص علم میں جتنا آگے ہوگا اتنا ہی آدمیت میں اس کا مقام بلند ہوگا، اور جو شخص علم میں جتنا پیچھے ہوگا اسی قدر آدمیت میں وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ آدمیت کی بنیاد دراصل علم ہے، اور سرور کائنات آدمی کو آدمی بنانے ہی کے لیے آئے تھے۔ دلیل عظمت انسانیت ہیں محمد مصطفیٰ انسان کامل۔ اجازت ہو تو شاہ پیش کر دوں، میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل۔ سرور کائنات انسان کو شرف انسانیت سے نوازنے کے لیے آئے تھے۔ لقد کرمنا بنی آدم، انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھنے کے لیے آئے تھے۔ خلق انسان فی حسن تقویم، انسان کو احسن تقویم کا مقام دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ بنیادی مقصد تھا ان کی تشریف آوری کا، اور یہ علم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آپ کتاب لے کر کے آئے تھے، کتاب کی طرف دعوت دی، کتاب کی طرف لوگوں کو بلایا۔ عزیزان ملت، کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس پیغمبر نے ہمارے ہاتھوں میں کتاب دی، آج اس کے امتی کے ہاتھوں میں کتاب نہیں رہ گئی۔ جس نے قلم کی قسم یاد فرمائی، نون والقلم، آج ان کے امتیوں کے ہاتھ میں پین نہیں ہے، قلم نہیں ہے۔ ہم نے وہ ساری میراث جو قرآن نے ہمیں دی تھی اس سے ہم نے اپنے دامن جھڑک لیے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، اے اہل جہاں آؤ، یہ جاگیر سنبھالو، ہم لگتے لوح و قلم بیچ رہے ہیں۔ ہم نے لوح بھی بیچ دیا اور قلم بھی بیچ دیا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔
آپ لوح بھی ہیں اور قلم بھی ہیں، اور آپ کا وجود کتاب مجسم ہے۔ کاش آپ اپنی قدر و قیمت کو محسوس کرتے۔ ہمارا ہر بچہ دنیا کے کسی بھی آئنسٹائن اور کسی بھی سائنسداں سے کم نہیں ہے، اگر یہ اپنے دماغ کی پوشیدہ اور خفیہ صلاحیتوں کو استعمال کرے تو۔ جتنی صلاحیتیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ لاکھوں میں ایک حصہ بھی نہیں۔ قدرت نے ہمارے دماغ کی وسعتوں میں عظیم خزانے پوشیدہ کر رکھے ہیں، اور ہمیں اپنی ذات کو نمایاں کرنا ہوگا علم کے ذریعے سے۔ اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی کثرت انوار سے حیران ہو جائے۔ اپنے کو پہچانیے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، میرے عزیز طالبات، میرے عزیز اساتذہ، آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ قرآن عظیم نے سائنس اور علم کے تمام شعبوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں فرداً ہر سائنسی علم کے بارے میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کر سکوں، لیکن ایک بات میں بتانا چاہوں گا۔ دریافت جو ہوتی ہے کسی شے کی، ایک شخص نے اچانک کسی چیز کو دریافت کر لیا، تحقیق جسے کہتے ہیں، ریسرچ جسے کہتے ہیں، فائنڈنگ کے نام سے جسے یاد کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ دریافت کیسے ہوتی ہے؟ اگر کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں ہے تو دریافت نہیں کی جا سکتی۔ کسی چیز کو دریافت کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص ہے جو دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور سمندر میں کنکریاں پھینک رہا ہے، اس کی نغمگی سے میوزک کا لطف اٹھا رہا ہے پیبلز کے ذریعے سے۔ بڑی دیر سے یہ کھیل کھیل رہا ہے وہ۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ قدیم طرز کی میوزک ہے، بھلا آج کے دور میں بانسری کی کون قدر کرے گا، لاؤ ماڈرن میوزک سے کام لیں۔ اس نے بڑا سا تختہ پھینکا لکڑی کا، پیبلز کنکریاں ڈوب گئی تھیں، لکڑی کا تختہ تیر رہا تھا جو وزنی بھی تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کنکریاں ڈوب گئی تھیں، یہ تختہ تیر کیوں رہا ہے؟ پھر اس نے غور کیا تو اس کے لاشعور کو شعور میں نمایاں کر کے یہ بات ذہن میں آئی کہ جو چیز پانی کی سطح پہ جتنی گھیرے گی اسی قدر اوپر رہے گی۔ آپ نے پڑھا ہوگا ارشمیدس یا آرکمیڈس کا یہ نظریہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ پانی کی سطح پہ کھیل رہا ہے اور ایک ایسا نظریہ ایجاد کرتا ہے جس کی بنیاد پہ آج کروڑوں ٹن وزنی جہاز سمندروں میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آدمی ہے جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے، سیب کے درخت کے نیچے۔ ایک سیب گر کے سر پہ گر جاتا ہے، پتہ نہیں اس چھوٹے سے سیب سے سر پہ گرنے سے اس کے دماغ کا کون سا بل جا اٹھا، اور اس نے سوچنا شروع کیا یہ سیب دائیں بائیں کیوں نہیں گیا، یہ ایک دم میرے سر پہ کیوں گرا، اوپر چلا گیا ہوتا، دائیں گیا ہوتا، بائیں گیا ہوتا۔ تو اس نے سوچا کہ سیاروں میں کشش ثقل ہے، گریویٹی ہے زمین کی، جس نے اس کو کھینچ لیا ہے۔ کشش ثقل کا نظریہ جس پہ آج پورا نظام فلکی استوار کیا گیا ہے، یہ اس شخص نے ایجاد کیا تھا جس کے دماغ پر ایک سیب گر گیا تھا۔ ایک شخص سے کھانا پکا رہا ہے اور بھاپ جو ہے وہ ڈھکن کو اٹھا دیتی ہے، تو اس نے ایک پتھر رکھ دیا، اس کو بھی اٹھا دیا، کہا اچھا اتنی طاقتور ہے۔ اس نے پھر بھاپ کو استعمال کر کے ریلوے کا انجن بنایا اس نے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ سب، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دریافت کرنے کی یہ شکل کیسے پیدا ہوئی۔ اگر کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں، معدوم ہے، تو دریافت نہیں ہو سکتی۔ پہلے یہ یقین ماننا پڑے گا کوئی چیز پہلے سے موجود تھی جس کو دریافت کیا گیا، تو میں کہوں گا آدم کا علم آدمی کے شعور میں لاشعور میں موجود تھا، اور جب اس نے کسی کو دریافت کیا تو علم آدم ہی کو دریافت کیا اسے۔ یہ ہماری وراثت تھی جو آج دنیا میں موجود ہے، جس سے ہم بے نیاز ہو گئے ہیں، نہ فلسفے تعلیم اسما کو سمجھتے ہیں اور نہ قرآن عظیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک سمجھتے رہے، جب تک ہم دنیا پہ غالب رہے۔ میرے عزیز طلبہ اور میری عظیم طالبات، آپ کو بہت کام کرنا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ اس چھوٹی سی درسگاہ میں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ کا ہر فرد، آپ میں سے ہر بچہ اگر اسکالر بن جائے تو آپ ایک دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک شخص پوری دنیا کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ آپ کامیابیوں کے اس آسمان پہ پہنچیں جن آسمان پہ پہنچنے کے لیے آپ کے اساتذہ نے
آپ کی خواتین اساتذہ نے محنت کی اور آپ کو سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ اخلاق، محبت اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا ادب، ماں باپ کا احترام، تعلیم میں شغف، یہ بے پناہ ضروری ہے۔ آپ کے لیے تفریح کے پاس کوئی وقت نہیں، تھوڑا سا اگر وقت اساتذہ دے دیں تو ٹھیک ہے۔ آپ اس وقت حالت جہاد میں ہیں، تعلیمی جہاد کے میدان میں، اسٹرگل کے میدان میں ہیں۔ سروائیور کے لیے اسٹرگل میں بے پناہ ضروری ہے۔ تنازع للبقاء کا فلسفہ ہر دور میں رہا ہے۔ آج ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے، ان کے برابر جانے کے لیے ہمیں دنیا کے دوسرے طبقے کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ ہوا تیز ہو تو رفتار بڑھانی پڑتی ہے۔ دریا میں آپ تیر رہے ہیں، موجیں اگر مخالف ہوں تو آپ کو ہاتھ پیر زیادہ مارنا پڑتے ہیں۔ ہمارے خلاف ہوا تیز ہے، بغاوت کی ہوا۔ ہمارے لیے دریا کی موجیں، مواج قوتیں ہمیں ڈبو دینا چاہتی ہیں۔ ان حالات میں ہر مسلمان بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کے مقام پر اتنا آگے بڑھ جائے کہ دنیا کی قومیں پیچھے ہو جائیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب علم کی حقیقت کو سمجھ کر کے آپ اپنی تہذیب، اپنی شائستگی میں علم کو داخل کریں گے۔ آپ ایک بہت اچھے مسلمان بنیں گے اور بہت اچھے اسکالر، بہت اچھے قرآن جاننے والے بنیں گے اور بہت اچھے سائنسداں بنیں گے۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کا یہ ادارہ دونوں تعلیمات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ خدا آپ کو آگے بڑھائے اور آپ کو اپنے کرم سے بے پناہ عزت و آبرو عطا فرمائے۔ محنت کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن بھی پڑھیے، ماں باپ کا ادب کیجئے، استاذ کا ادب کیجئے، ہر بات کو سنیے، ہوم ورک پابندی سے کیجئے، اور جو کچھ کل پڑھنا ہے اس کے بارے میں آج تیاری کر کے اسکول میں آئیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم۔ ہم سب آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں ثواب نظر کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ ان کے صدقہ طفیل میں جملہ صحابہ کرام، اہل بیت اور جملہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما۔ ان سب کے صدقہ طفیل میں ہماری شریک حیات اور بھائی جان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت کر دے، ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنے کرم خاص سے نواز۔ رب زدنی علما، آمین کہ اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، اللہم ارحم علینا وعلی جمیع المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ ایک بات اور میں اپنے سارے بچوں سے کہوں گا، یہ پورا ادارہ آپ کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ آج یہاں سینکڑوں طلبہ ہیں، اگر ہر طالب یہ عہد کر لے کہ میں بھی اتنا بڑا ایک ادارہ قائم کروں گا تو پاکستان اداروں سے بھر جائے گا۔ انشاءاللہ